الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور کفر کے معرکے کے علم کو تھامنے کی بہت کوشش کی. دائیں ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا تو اس کو شہید کر دیا گیا، بائیں ہاتھ میں اٹھایا تو اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروں کے بل سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا تاکہ جسم میں جان رہے، آنکھوں میں روشنی رہے، اور آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ جھنڈا زمین بوس ہو، یہ آپ کو گوارا نہیں تھا. لیکن ظالموں نے تب بھی آپ کو چھوڑا نہیں، آپ شہید کر دیے گئے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، میرے جھنڈے کے لیے حضرت جعفر نے اپنے دونوں بازو کٹائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت جعفر کو اللہ نے پر عنایت کیے ہیں، وہ ان کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کہا جاتا ہے، اڑنے والے. ویسے شہید سب ہرے پرندوں کے پگوٹوں میں اس کی روح رہتی ہے، اور اللہ کے عرش پر جو قندیلیں، فانوس، وہاں وہ طواف کرتے رہتے ہیں. لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اڑیں گے، پرندے کے توسط سے، واسطے سے نہیں، بذات خود حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بازو کٹا دیے، اس کے بدلے میں اللہ ان کو پر عنایت کریں گے. پتہ یہ چلا کہ آدمی جس نوعیت کی قربانی
دنیا میں دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی نوعیت کی جزا جنت میں مرحمت فرمائیں گے۔ جیسے کہ آپ نے سنا روزے داروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہاں ندی ہے۔ روزے دار عموماً پیاس کو، بھوک کو برداشت کرتا ہے، اور روزے دار کو اس کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے صلے میں جزا کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی ندی مرحمت فرمائیں گے، اور وہ ندی اور ندیوں سے الگ مقام رکھتی ہوگی۔ اس میں غوطہ کھانے اور اس میں تیرنے اور اس کا پانی استعمال کرنے اور اس کی چیزوں کے استعمال کرنے میں ایک الگ کیفیت، الگ لذت اور الگ مزہ ہوگا۔ اگر کسی انسان نے دنیا میں اپنی آنکھیں پھروا دی، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، اپنے باغ کو صدقہ کر دیا، اپنے مال کی قربانی دے دی، اللہ تبارک تعالیٰ اسی سے ملتا جلتا بدلہ اور جزا اللہ جنت کے اندر مرحمت فرمائیں گے۔ ہاتھ چلے گئے، اللہ نے اس سے قیمتی ہاتھ پروں کے ساتھ، آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود ہاتھوں کے ساتھ پر شہادت کا خون اس لیے باقی رکھا کہ اللہ کو شہید کا خون اتنا پیارا ہے اور اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کو اس کے دنیا کے شہادت کے لہو کے ساتھ اٹھائیں گے، اس لیے آقا نے دیکھا۔ ورنہ خون نجیس ہے، میرا نکل جائے، آپ کا نکل جائے، وضو توڑنے والا ہے، ناقض وضو ہے، اور شہید کا خون اللہ کو پیارا ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو آپ کے جسم مبارک کو جب دیکھا گیا تو آپ کے سینے پر 90 زخم تھے، 90 مرتبہ آپ کے سینے کو چھلنی کیا گیا تھا، ایک زخم بھی پیٹھ کی طرف نہیں تھا۔ کتنی قربانی آپ نے دی ہوگی۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، چنانچہ تلاش کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کہیں دور بیٹھ کر گوشت تناول فرما رہے تھے، اور لکھا ہے 3 دن اور 3 رات کی بھوک اور پیاس کے بعد کوئی ٹکڑا گوشت کا ہاتھ میں لگا تھا جس کو وہ استعمال فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے اور شہادت کے لقب سے ملقب ہو چکے ہیں، اس گوشت کو پھینک دیا اور کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان یہ گوشت کھانا آڑ آتا ہے، یہ وقت لگاتا ہے، اور اس کو پھینک دیا اور دوڑے سے نکل پڑے، اور جان بازی کے ساتھ شہادت کی خوشخبری، شہادت کا تمغہ اور شہادت کا تاج نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان تینوں صحابہ کرام کو پہنا دیا گیا تھا۔ معلوم تھا، یقین تھا کہ آج کا دن ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے، آج کی رات ہماری آخری رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جانثارانہ طور پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے جمگٹھے میں، کافروں مشرکوں کے جمگٹھے میں ایسے ٹوٹ پڑے گویا ایک تیز رفتار آندھی آ رہی ہو، طوفان آ رہا ہو، سونامی آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو۔ جب آپ کی انگلی تلوار سے کٹ گئی اور وہ لٹک رہی تھی، یہ نہیں کہ اس کی مرہم پٹی کرتے، اس کا خون کو روکتے۔ آپ کو معلوم ہے کٹے انگلی یا کٹے گردن یا ہاتھ کٹے یا پیر کٹے، آج میری دنیا کا آخری دن ہے، غروب آفتاب کے بعد اب میں مہمان ہوں اللہ کے عرش کا، اور میں حضرت بلال سے ملنے والا ہوں، حضرت حمزہ شہید سے ملنے والا ہوں، حضرت عثمان غنی سے ملنے والا ہوں، شہدائے احد اور شہدائے کربلا سے میں ملنے والا ہوں۔ یہ یقین تھا آپ کو، تو آپ نے اس کی کوئی فکر نہیں کی کہ صاحب اس کی مرہم پٹی کرو، یہ کرو وہ کرو۔ پیر کے اندر انگلی کو رکھا جیسے کہ
جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی کپڑا پھنس جاتا ہے اور اس کو قوت کے ساتھ کھینچا، انگلی چپل کے نیچے رہ گئی اور پھر اس کے بعد دیوانہ وار وہ لڑتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا اور آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، جن کے بارے میں آقا نے خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے اس مورچے کو سنبھالا۔ اتنا سخت گھمسان تھا اور اتنی خطرناک لڑائی تھی کہ دشمن لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ مسلح یہ غیر مسلح، ان کے جانور ترو تازہ اور ان کے جانور لنگڑے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنی جفاکشی کے ساتھ اور اتنی تندہی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ لڑتے رہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ 10ویں تلوار لے کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کامیابی نصیب فرمائی اور یہ مد مقابل اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن شکست کھا گئے۔ ان کی عورتوں کو باندیاں بنا دیا گیا، ان کے مردوں کو غلام بنا دیا گیا، ان کی جائیداد کو مال غنیمت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو فرمایا کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کے ہاتھوں میں تلوار تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اور اس جو ہے جنگ اور معرکے کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر وحی کے ذریعے سے نہ صرف دی جا رہی تھی بلکہ جنگ کے منظر کو نئی تلیقات کیا جا رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت جعفر طیار، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد ابن ولید، یہ سارے نقشے آپ کو پیش کیے جا رہے تھے۔ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ٹی وی بنایا ہو، کس زمانے کے بعد بنایا ہوگا، یکم بنایا ہو، ریڈیو بنایا ہو اور موبائل بنایا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہو بہت ہزاروں سال کے بعد، لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا مالک رب کائنات ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آج یہ مشینریز کے بغیر اور کمپیوٹر کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن اس زمانے کے اندر نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ بیٹری ہے، نہ کمپیوٹر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معراج کے موقع پر جس طریقے سے بیت المقدس کے مناظر رکھے، اس غزوہ موتا کے مناظر اللہ تعالیٰ رکھتے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ تینوں صحابہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا ہے تو آپ ان کے گھر دلاسا دینے کے لیے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے کہ آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ایک جس کو بیٹے کا مقام دیا ہو اس کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر، اس کے جسم سے خون کے فواروں کو نکلتا ہوا دیکھ کر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کیسے محسوس ہوا ہوگا۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ کے اہل خانہ نے جب رویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی سسکیاں بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ایک حبیب کا اپنے حبیب کے لیے رونا ہے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جن پر رونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا گیا اور جن کی لاشوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو کے قطرے
جو کوثر سے زیادہ قیمتی اور جنت کے نہروں کے پانی سے زیادہ قیمتی ہیں، جن کے لیے بہائے گئے ہیں۔ اور اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، کہ بدبخت لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں تو ان کو کوئی رونے والا نہیں ہوتا۔ بیوی بھی روتی ہے رسمی رونا، اولاد بھی روتی ہے رسمی رونا، مخلوق خوش ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور دابۃ الارض، جانور چوپائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، اس کو تو اپنے پاس بلا لیا، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے۔ اس منحوس داڑھی مڈے کتے کی وجہ سے، بے نمازی کی وجہ سے، اس رنڈی نما بے پردہ عورت کی وجہ سے اے رب کائنات برسات رک گئی تھی اور زمین نے غلہ اگانا روک دیا تھا۔ اس سرزمین کے اندر ظالم اور جابر حکمران ان منحوس کتوں کی وجہ سے مسلط کر دیے گئے تھے۔ ایک ایک منحوس ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین سے غلے کو روک لیتے ہیں۔ اس وقت بنگلور کا جو ٹیمپریچر ہے، اس وقت جو موسم برسات ہے، اس وقت جو برفانی برسنا چاہیے تھا، کیا سرزمین بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر مطلوبہ بارش ہو رہی ہے؟ یہ نحوست ہے۔ مسلمانوں کافروں کا چھوڑیے، ان کو کفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، مشرکوں کا چھوڑیے، یہودیوں کا چھوڑیے، اسلام مسلمان دشمنوں کا چھوڑیے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، سنتوں کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے اور کرو، اگر میں مر جاؤں کیا نیک لوگ میرے لیے دعا کیا کریں گے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سرزمین پر نیکوکار مسلمان نمازی سجدہ کیا کرتا تھا، وہاں کی چٹائی، وہاں کی قالین، وہاں کے زمین کے ذرات، ریت کے ذرات اس کے مرنے پر آنسو بہایا کریں گے اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کریں گے۔ میں مر جاؤں، آپ مر جائیں، کیا یہ ہمیں جو ہے چیز نصیب ہونے والی ہے؟ یہ حصہ اور یہ سعادت ہمیں ملنے والی ہے؟ یا یوں کہیں گے لوگ کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ارے کم وقت کہیں کا، ایک نمبر کا جورو کا غلام تھا، ایک نمبر کا مال کا کتا تھا، ایک نمبر کا منافق تھا، ایک نمبر کا انگریز کا ایجنٹ تھا، ایک نمبر کا پولیس کا مخبر تھا، ایک نمبر کا جہاد کا دشمن تھا، ایک نمبر کا دنیا کے لیے اندر اسلام مسلمانوں کے لیے جو جان و مال کی قربانی دینے والے ہیں ان کو گالیاں دینے والا تھا، قرآن کی بے ادبی کرنے والا تھا، علماء کی بے حرمتی کرنے والا تھا، اولیاء کرام کی پگڑیاں اچھالنے والا تھا، مسجد کو تقدس کو پامال کرنے والا تھا۔ کون سا لقب ملے گا مجھے اور آپ کو؟ حضرت زید کو نبی کے بیٹے ہونے کا لقب ملا، حضرت جعفر کو تیار کا لقب ملا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو اللہ کے راستے کے اندر جانثار ہونے کا لقب ملا۔ ہم مر جائیں، ہماری بیویاں، ہماری اولاد، یہ زمین کیا کہے گی، یہ آسمان کیا کہے گا؟ سورہ دخان نے کہا جو دنیا کے کتے ہیں، جو دنیا کے پجاری ہیں، جو مال کے پجاری ہیں، جو جوڑوں کا حیض و نفاس چاٹنا، جن کی زندگی کا مقصد ہے ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا کسی کے کام کے نہیں، خود غرضی کی زندگی، بولیں گے جھوٹ بولیں گے، معاملہ کریں گے حرام کا معاملہ کریں گے، سوچیں گے برا سوچیں گے۔ کلام پاک کے 25ویں پارے میں سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، یہ لوگ وہ ہے نہ زمین ان کو روئے گی نہ آسمان ان کو روئے گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دنیا کے پجاریوں، یہ دنیا سمٹ رہی ہے، دنیا کے طالبوں، یہ دنیا ختم ہونے کو آ چکی ہے۔ اے دنیا کا پیشاب پاخانہ چاٹنے والوں اور دنیا کے مردار کتے پر جت بن کر چمٹنے والوں اور اس پر جھپٹنے والوں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ دنیا فنا ہونی ہے، یہ آسمان فنا ہونا ہے۔ تمہاری آنکھوں کی بینائی کمزوری کی طرف جا رہی ہے، تمہارے ہڈیوں کا گودا ختم ہو رہا ہے، تم جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو، تمہارے قدم زندگی کی جوانی اور حسرتوں کی طرف نہیں بلکہ قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمہارا ہر پل موت کی طرف پل آ رہا ہے۔ ملک الموت دن میں 60 مرتبہ تمہاری گھروں کے اندر آ کر تمہارے چہروں کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں اس پل تمہاری جان نکال کر نہ لے جائے۔ والتفت الساق بالساق کا منظر تمہارے گھر کے اندر قائم نہ کیا جائے، یہ منظر دیکھنے کے لیے ملک الموت آ رہا ہے۔ تمہاری نوری قبر پکار رہی ہے، اے دنیا کے طالب، اے جوروں کے غلام، اے مال کے حریف، اے تجارت کے کتے، نماز کا وقت نہیں، دین کا وقت نہیں، خدمت خلق کا وقت نہیں، انسانیت کھسک رہی ہے، بیوائیں مر رہے ہیں، یتیم تڑپ رہے ہیں، غریب اور مریض ایک ایک نوالے کے لیے جو ہے اپنی جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں، مظلوم مجاہد سلاخوں کے پیچھے چیخ و پکار کر رہے ہیں، تو ان کو پیاسا رکھ کر پیشاب پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن جلایا جاتا ہے، نبی کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اسلام کی توہین کی جاتی ہے۔ کب باز آئے گا جورو کی غلامی سے؟ کب باز آئے گا دنیا کی پوجا سے؟ کب تیرے دل اور دماغ سے مال اور دولت کی محبت نکلے گی؟ اگر تجھے قبر پکارتی ہوئی، اگر تجھے قبر چیختی ہوئی سنائی نہ دے، کیا نبی جھوٹے ہیں جو حدیث کے ہر کتاب کے اندر باب اثبات عذاب القبر کے اندر میرے اور آپ کے آقا آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، برف جو ہے گرم ہو سکتا ہے، آگ پھر لگ دے سکتی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان، میرا اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے پر جنت کے حور نثار ہے، آپ کی زبان پر جنت کے نغمے نثار ہیں۔ ارے آپ کا وہ لعاب ذہن تھا کہ آپ نے کڑوے کنویں کے اندر ڈالا، وہ جو ہے کڑوا کنواں شیری بن گیا۔ آپ کا وہ لعاب تھا، وہ پھوک کا ذرہ تھا، حضرت علی کے آنکھ کے اندر پڑا، اللہ نے اس کے اندر شفا دے دی اور بینائی دے دی، اور آپ کے ہاتھ کی وہ لکڑی تھی کہ صحابی کے ہاتھ کے اندر گئی، وہ تلوار بن گئی۔ آج اس ذات گرامی کے تعلق سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا بنگلور والوں نے؟ کیا کیا کرناٹک والوں نے؟ تیرا کاروبار تجھے مبارک، میری جوڑوں مجھے مبارک، اس کے بچے اس کو مبارک۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر جا کر یا ربی امتی، یا ربی امتی دے کر اتنا آپ سجدے کے اندر چلے گئے کہ اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے لگنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تیری اور میری فکروں کے اندر حضرت حسن کی قربانی دے دی، حضرت حسین کی قربانی دے دی، حضرت حسین تو منہ بولا بیٹا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اپنے گھر کے اندر صبر و پوسے کی نوبتیں آنے لگی، صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ وہ نبی جو دل میں تڑپتا تھا، راتوں کو رویا کرتا تھا، اس کے لیے کیا کمی تھی؟ اگر وہ چاہتا عہد کا پہاڑ سونا بنا کر اس کے قدموں کے اندر ڈال دیا جاتا، اگر وہ چاہتا جنت کی ہوئے اس کی باندیاں بنا کر اس کو دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا۔ وہ نبی جس کے سینے پر رب نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کو نازل کیا، وہ نبی جس کے تقدس اور جس کی برکت کے قدموں سے مدینہ کو تابہ اور طیبہ کہا جانے لگا، وہ نبی جہاں آپ نے سجدہ کیا اس سجدے کی سرزمین کو ریاض الجنہ اور جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا گیا۔
وہ نبی جس کی صاحبزادی ہے اور جس کے اہل خانہ جس قبرستان کے اندر دفن ہوئی بقیع کے اندر کائنات کا سب سے مقدس ترین قبرستان اس کو قرار دے دیا گیا. آج ایک سور کا کھانے والا، آج ایک کتا کھانے والا، آج اپنی اولاد سے بدکاری کرنے والا، بیٹی سے زنا کرنے والا، بہن سے زنا کرنے والا، ماں سے زنا کرنے والا، ایسا پانچ باز نبی جس کو خدا نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور جس کے بارے میں کہا ان نشانیہ کا وہ لبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دشمن نسل بریدہ ہوگا اور دیش سے نابود ہو جائے گا. کیا کیا آپ نے؟ خبر پڑی اخباروں کے اندر، خبر دیکھی ٹی وی کے اندر، کچھ جو ہے آنسو کے قطرے آپ نے بہائے، کچھ آپ کے اندر جذبات آئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ ہوتے، حضرت بلال ہوتے، حضرت صدیق ہوتے، حضرت فاروق ہوتے، حضرت حسن ہوتے، حضرت حسین ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ اطلاع دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان سے تلوار کو نکال لیا اور فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ میرے محبوب مجھ سے جدا ہو گئے، اگر کوئی کہے گا میرے محبوب کا مثال مبارک ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، آج عمر کی تلوار اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گی. آج کوئی یہ کہنے والا ہے، آج کوئی یہ کہنے والا ہے میرے محبوب کو گالیاں دی جا رہی ہے، خاکے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہے، اور پھر اس پر مزید امریکہ کا ایک میگزین یہ کہتا ہے کہ مسلمان جذباتی ہے، نبی کے بارے میں وہ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، قرآن کے بارے میں وہ سڑکوں پر اتر آتے ہیں. اسی ہندوستان کے اتر پردیش کے غازی آباد کے داستا شہر کے اندر ایک کافر، ایک مشرک، ایک غیر جو ہے جانوروں کا پیشاب پینے والا اور بتوں کا پجاری اللہ کے کلام پاک کے اوراق کو پھاڑ کر اس کے اندر گندی گندی باتوں کی گالیاں نبی اور مسلمانوں کو لکھ کر اس نے فون نمبر لکھ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے نبی کو گالیاں دے کر، نبی کے کھاتے بنا کر، نبی کے نام پر فلم بنا کر اپنی جو ہے اپنی موت کو بنا لیا ہے، اپنی ہلاکت کو، اپنی تباہی کو، اپنی بربادی کو بلا لیا ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خسرو پرویز کے نام خط لکھا اور خسرو پرویز نے نمائندے سے پوچھا یہ کیا پروانہ لائے ہو، یہ کیا خط لائے ہو، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. نام سننا تھا کہ تن بدن کے اندر آگ لگ گئی اور اس نے اس پرچے کو پھاڑ دیا اور اس کے طرف سے اڑا دیے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خسرو پرویز نے جتنے میرے خط کے ٹکڑے کیے اللہ اس کے حکومت کے اتنے ہی ٹکڑے کر دے گا. اللہ نے دکھایا کہ کس طریقے سے خسرو پرویز کی حکومت تباہ ہو گئی، تاران ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے زوال پذیر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اندر جذبہ جہاد نہیں، آج ہمارے پاس اولاد کی محبت، آج مال کی محبت، جورو کی حیض نفاس کی محبت، زمین کی محبت، اینٹ کی محبت، پتھر کی محبت، لوہے کی محبت اور کرنسی کی محبت اور جو ہے خاندان اور قبیلے کی محبت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان محبتوں کے مقابلے میں اگر نبی کی محبت بڑی ہوئی نہ ہو تو لوگوں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اے لوگوں انتظار کرو اللہ کے امر کا. مفسرین کرام نے لکھا ہے ماں کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، بیوی کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اولاد کی محبت کے مقابلے میں نبی کی اور دین کی محبت زیادہ ہونا چاہیے. قل ان کان آباؤکم
وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال، یقیناً انسان ہو محبت رکھنا چاہیے، لیکن نبی کے خاکے اور نبی کی تصویریں بنائی جاتی رہے، کلام بھاگ کے اور پھاڑے جاتے رہے، نبی کے نام کے ساتھ دہشت گرد قلم استعمال کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے. اب ماں ماں نہیں رہے گی، اب باپ باپ نہیں رہے گا، اب آقا ہی سب کچھ رہیں گے، اب دین ہی سب کچھ رہے گا، اب قرآن ہی سب کچھ رہے گا. البن کے ان مجاہدوں کو سلام مبارکباد جنہوں نے امریکی ایئر بیس کے اندر گھس کر وقت کے نیٹو فوج کے جو سپر پاور اور سپر طاقت اور وقت کے فرعون، وقت کے دجال، حامان اور شداد اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اس فلم کا بدلہ لینے کے لیے، کلام پاک کے اوراق کو جلانے کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر انہوں نے ان کے ایئر بیس کے اندر گھس کر ان کے ہوائی جہازوں کو اور فوجی طیاروں کو آگ لگا دی، اور ان میں سے 25 جو ہے گورے جسم، کالے سور اور کتے کے دل رکھنے والے حرام زادوں کو واصل جہنم کیا. مبارک پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے امریکی ایمبیسی کے سامنے جا کر یہ بتایا ہم مر سکتے ہیں، ہم کٹ سکتے ہیں، ہماری آل اولاد قربان ہو سکتی ہے، خدا کا ابھی وہ بھی یا رسول اللہ. ہمارے اندر بھی حضرت حمزہ کے جذبات ہیں، ہمارے اندر بھی حضرت خالد بن ولید کا حوصلہ ہے، ہمارے اندر بھی حضرات حسنین کا خون ہے. فاطمہ نام کی 16 سال کی بچی، اس نے دنیا کو کیا دیکھا ہوگا، اس نے اس دنیا کی ترقی اور تو کیا اس نے سمجھا ہوگا. اس نے کابل کی سرزمین کے اندر ایک کار کے اندر ایک جو ہے جس کے اندر بڑا جو ہے ایٹم بم اور بڑا طاقتور مادہ رکھا ہوا تھا. فارنرز جو اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے کابل کی سرزمین کے اندر امت مسلمہ کی فاطمہ اور زینبوں کی عصمت اور پاک دامنی پر ڈاکہ ڈالا تھا. اللہ اکبر، ایک 16 سال کی بچی نے یہ ہمت کہ بارود بھرا ٹیکس، بارود بھری ٹیکس لے کر کار لے کر اس نے ان کے طرف سے اڑا دیے، بنگلور سے کوئی خبر نہیں آئی. میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے یا اس بات کی اجازت نہیں ہے. ماں کی عزت لٹ رہی ہو، ماں کے بازر داد بڑھانا کیا جا رہا ہو، بیٹی کی لاش نکالی جا رہی ہو، گھر کی مٹی پر قبضہ کیا جا رہا ہے، لگاؤ مٹی کو پیر، پوچھو عالم سے کہ تیری ماں کی آبرو لوٹ رہی ہے. کون کبیرہ ماں کو بادرگاہ برہنہ حالت کے اندر مٹی کی طرف رجوع کرتا ہے. جذبات کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے، اس کس چیز کا نام ہے. ارے کیا ہو گیا، سب سوکھ گیا کرناٹک کے مسلمانوں کو. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم بول سکتے ہیں، ہم بات پہنچا سکتے ہیں، ہم کا ہر کام کرنے والوں کی الگ الگ جماعتیں، الگ الگ تحریکیں، اس کے لیے قانون کی اجازت لینا اور اس کے لیے جلسہ نکالنا اور جلوس کرنا، یہ کام عام عالم اور کسی مسجد کا ملا نہیں کر سکتا. ہم بتا سکتے ہیں، بتا رہے ہیں، ہم عالمی حالات کو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، رکھ رہے ہیں. ہم شریعت کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ہم وہ دینا چاہتے ہیں منظر. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک 16 سالہ کابل کی اس امت کی بیٹی نے بارود بھرے کار کو، ٹیکسی کو لے جا کر کس طریقے سے اپنے جسم کی طرف سے اڑا لیے. وہ عورت جو جنگل کو دیکھ کر، چوہے کو دیکھ کر، کتے کی بھونک سے اور بلی کی میاؤں میاؤں سے ڈرتی ہے، یہ بھی تو نبی کی شہزادی تھی، یہ بھی تو نبی کی باندھی تھی، یہ بھی تو نبی کی امت کی ایک فرد تھی. اللہ اکبر، تیرا حوصلہ ہمیں دے دے، تیری غیرت ہمیں دے دے، تیری شرم ہمیں دے دے. مسلمانوں، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ کلام پاک پر AK-47 چلایا جا رہا ہے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ کلام پاک کو ٹشو
टिश्यू पेपर बनाया जा रहा है, उस जिंदगी का क्या फायदा कि कलाम पाक के औराख पर इस्लाम और मुसलमानों को नंगी गालियां देकर एक काफिर को इतनी हिम्मत है देश के अंदर फोन नंबर लिखकर मुसलमानों की गीरत को और मुसलमानों की जुर्रत और बहादुरी को ललकार रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऐ दुश्मन इस्लाम, तुझे अल्लाह हिदायत दे, तुझे अल्लाह ताला खैर का मामला करे कि तू दीन की तरफ लौट कर आए। तूने बता दिया कि मुसलमान इस गए गुजरे दौर के अंदर वो जमीन को दे सकता है, वो मुल्क को दे सकता है, वो माँ को कटा सकता है, वो औलाद को यतीम कर सकता है, वो बीवी को बेवा कर सकता है। न उसे उम्र का पता है, न औरत का पता है, न मर्द का पता है। हुर्मत रसूल की बात आती है तो कहता है फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, रूही फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आज मशरिक से मगरिब, आज शुमाल से जुनूब, फ्रांस क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, बरतानिया क्या, अमेरिका क्या, हर जगह का मुसलमान आज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, यहूदी कुत्तों, तुम एक नंबर के दहशतगर्द कुत्ते हो। तुमने कुरान के बारे में ठट्टा कर, इस्लाम के बारे में ठट्टा कर और नबी के बारे में ठट्टा कर और क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये कलम की आजादी है, लिखने की आजादी है। क्या कहते हैं? ये बोलने की आजादी है। अरे आजादी तुम्हारी माँ को गाली दी जाए, आजादी तुम्हारे हुकूमत के बारे में कोई ताना तशी करे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं करते। हुकूमत के खिलाफ कोई बयान दे, दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। वो 1.25 लाख पैगंबरों का सरदार, वो सईदुल इंस, वो सईदुल जिन, वो साखी कौसर, वो शाफी महशर, वो महबूब किबरिया, जिसके अर्श में खुदा के नाम के साथ, जिसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ा हुआ है और जिसके लिए जन्नत की हूरें नगमा गाती हो, जिसके लिए जन्नत के तरफ टकराते हो, सरसराहट से नबी पर दरूद पढ़ा जाता हो और जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें सबसे पहले खोली तो अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अर्श पर लिखा हुआ देखा। ऐसी जाते गिरामी को छेड़ना, ऐसी जाते गिरामी के तकद्दुस को सामान करना दुनिया के अंदर इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मैंने आपको बताया था कि असीम चतुर्वेदी ने जब हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की हुकूमत के खिलाफ, रिश्वत बाजारी के खिलाफ, काला धन के खिलाफ उसने एक खाका बनाया, उसने एक कार्टून बनाया। हिंदुस्तान की पुलिस ने, हिंदुस्तान के लोगों ने ये नहीं कहा ये कलम की आजादी है, ये जुबान की आजादी है, ये देश विरोधी का केस उस पर फिट कर उसको जेल के सलाखों के पीछे कर दिया गया। ये अलग बात थी कि असीम और वसीम के फर्क के साथ उसको वहां से निकाल दिया गया। इस असीम के बजाय अगर कोई वसीम चतुर्वेदी होता यानी मुसलमान होता तो फिर क्या दुनिया क्या गुल खिलाती और दुनिया क्या रंग रंगियां मनाती, वो तो आने वाले मनाजिर ही बताते। बेंगलोर की सरजमीन के अंदर कंटेरवा स्टेडियम के अंदर एक पटाखा फूटा, इस पटाखे से कुत्ता भी जख्मी नहीं हुआ, इस पटाखे से कोई जो है वहां पर इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। एक किस्म जो है बम जिसको कहा जाता है, इस सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए या किसी ने कोई आजमाइश के लिए उसने वो काम किया था। मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज के अंदर CNN ने, BBC ने आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के इमेज को बर्बाद किया। केरला से वहां से एक मौलाना साहब को जो कोयम्बतूर की जेल के अंदर अपनी जवानी बिता चुके हैं, अपनी बीवी को बेवली की जिंदगी और अपने बच्चों को यतीमी की जिंदगी तकरीबन 12-13 साल जब देकर अपनी आंख गवा चुके हैं, अपनी जिंदगी की ताकतें गवा चुके हैं, ऐसे आदमी को दोबारा उस केस के अंदर मुलव्वस किया गया। फिर उसके बाद हर आए दिन किसी नौजवान को गिरफ्तार कर ये कहकर के तुम कंटीरवा स्टेडियम के अंदर क्या हुआ, कितने कुत्ते मरे, कितने इंसान जख्मी हुए, इमारत को कितने लाखों और करोड़ों का नुकसान हुआ और अल्लाह के कुरान के साथ खिलवाड़ा करना
کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ نبی پاک، نبی معصوم، امام الانبیاء، جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی، جس کی خوشخبری حضرت موسیٰ نے دی، جس کی خوشخبری توریت نے دی، جس کی خوشخبری انجیل نے دی، تمہارے پیغمبروں نے تمہاری کتابوں کے اندر اس پیغمبر کی معصومیت کو، اس کی عصمت، عصمت اور پاک دامنی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان سے کھلواڑا کرتے ہو، کتنی جانیں پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی گئی، کتنی پراپرٹی کا نقصان ہوا، اور کتنی عورتوں کو گرفتار کیا گیا، اور کتنے نوجوانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سلاخوں کے اندھیرے کے اندر ان کو بھیج دیا گیا۔ کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیوں بریکنگ نیوز کے اندر اس کو نہیں لایا گیا؟ کیوں اس کو اہم خبر نہیں بنایا گیا؟ کیوں اس کو سرخیاں نہیں بنائی گئی؟ اس سے تمہارے دلوں کا کالاپن اور تمہارے دلوں کا سیاہپن، اسلام مسلمان دشمنی اور تمہاری منافقت کا پتہ چلتا ہے۔ بنگلور کی سرزمین کے اندر، کرناٹک کی سرزمین کے اندر نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ بریکنگ نیوز کے اندر نہ جانے کیا کیا ان پر الزامات لگائے گئے کہ سائنسی جو ہے اکنامک جو سائنسی ادارہ ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، راکٹ ٹیکنالوجی کو وہاں تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے فوجی رازوں کو پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ خدا جانے کیا 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 کیا۔ اب مقدمے چلیں گے اور 11 سال کے بعد، 6 سال کے بعد کورٹ کہے گا، عدالت کہے گی، ان پر جو جرم لگایا گیا وہ جرم جو ہے ثابت نہیں ہوا، اور ان کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ جب ان کو باعزت رہا کیا جاتا ہے، کون ہے جو اس کو بریکنگ نیوز بناتا ہے؟ کون ہے جو ان کو سرخیاں بناتا ہے؟ کون ہے جو ان کو ہیڈ لائنز بناتا ہے؟ ایک جو ہے وہ پٹاخہ جس سے کتا زخمی نہیں ہوتا، نوجوانوں کو پکڑ کر ان کو مجرم، ان کو دہشت گرد، ان کو بم پھوڑنے والا، اور ان کو ہندوستان کا دیش ورودھی اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کے رابطے جوڑے جاتے ہیں، اور ایک لمبی زندگی کے بعد باعزت ان کو بری کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حیدرآباد کے مولانا نصیر خان صاحب جو خود گجرات کی جیل کے اندر ایک لمبی زندگی گزار کر آئے، ان کے 2 بیٹے جابر اور یاسر، ان کو اندور کی جیل کے اندر سنی سے تعلقات رکھنے کی بنیاد پر حیدرآباد کی جیل میں ہوتے، تو چونکہ وہ حیدرآباد کے ہیں، وہاں کا موسم ان کو راس آ جاتا، وہاں کا کھانا ان کو راس آ جاتا، وہاں کا پانی ان کو راس آ جاتا۔ انسان کو اپنے علاقے کا موسم، اپنے علاقے کا کھانا پینا، آپ دلی میں جا کر رہیں، وہاں کی روٹی آپ کو نہیں لگے گی، وہاں کا سالن آپ کو نہیں لگے گا۔ دلی کا آدمی یہاں آئے، یہاں کی کھٹاس اور املی کے کھٹے کو کھاتے کھاتے اس کی جان نکل جائے گی، اس کو چپاتی نہیں ملے گی۔ الگ الگ ماحول ہے یہ تکلیف دینے کے لیے کہ رشتے دار بھی نہ ملے، اور پھر موسم بھی نہ ملے، اور پھر وہاں کے موافق غذا بھی نہ ملے۔ اندور کی تنہائی کی جیل کے اندر یہ دونوں بچے جب رہا ہو کر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بتایا 4 سال کے عرصے میں سورج کی ایک کرن انہوں نے نہیں دیکھی، 4 سال کے عرصے کے اندر ہوا کیا ہوتی ہے انہوں نے نہیں دیکھا، 4 سال کے عرصے کے اندر بلب کی روشنی اور جو ہے چاند کی چاندنی کیا ہوتی ہے۔ بتائیے بتائیے، اپنے گھر کے اندر 2 گھنٹے آپ بیٹھیں گے، بور ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ کے گھر میں کیبل کلیکشن ہے، آپ کے گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پنکھا چل رہا ہے، آپ کو کولڈ ڈرنکس مل سکتا ہے، آپ کو چائے مل سکتی ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، لیکن آپ یار آشناؤں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کیا 4 گھنٹے جو گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ کڑی جوانی کے نوجوان 21 سال سے لے کر 30 سال تک جن کی عمریں ہیں، یاسر اور جابر، اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے، 4 سال تک ان کو غذا ایسی جو زندہ رہنے کے لیے کہ آدمی مرے بھی نہیں جیے بھی نہیں، اور پھر وقتی طور پر دوا مارے، اور مزید چاٹنا یہ کہ وہاں کا جیلر اور وہاں کے محافظ ان کو تانے دیا کرتے تھے، یہ تم دیش کے دشمن ہو، تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، ہمارا وقت چلے گا 100 مرتبہ تمہیں پھانسی دیں گے، ہمارا وقت چلے گا تمہارے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ ایک طرف ماں دور ہے، ایک طرف باپ دور ہے، ایک طرف پیدا شدہ چھوٹی بچی باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، ایک طرف بیوی بے غازی کی زندگی گزار رہی ہے، اور یہاں پر مزید ناشتہ صبح میں، دوپہر میں، شام میں،
کھانا یہ دیا جا رہا ہے کہ تم دیش مریدی ہو، تم دیش کے دشمن ہو، تم دیش کے غدار ہو. جو آتا ہے ماں کی گالی دیتا ہے، جو آتا ہے ان کو تانا دیتا ہے. کیا ہوا؟ اندور کی عدالت کے اندر 4 سال تک مقدمہ چلا. 4 سال کے بعد یاسر اور جابر کو باعزت بری کر دیا گیا اور حیدرآباد اور اندور کی پولیس پر یہاں کی عدالت نے تماچا رسید کیا کہ تم نے جو الزامات لگائے وہ بے بنیاد ہے. ٹھیک ہے، یاسر اور جابر کو ماں مل گئی، باپ مل گیا، بیوی مل گئی، بچے مل گئے، لیکن دہشت گردی کا جو ٹھپا ملا تھا اس کو کون مٹائے گا؟ 4 سال تک ماں اور بہنوں کی جو گالیاں سن رہے تھے اس کا دلن اور اس کا غسالہ کیسے ہوگا؟ 4 سال ان کے کون دوبارہ لا کر دے گا؟ ان کی عزت کو تار تار کیا گیا، اس کی عزت کی پامالی کا جو ہے پھر بدلہ کیا ہوگا؟ کون ان کی زندگی کو ریورس کرے گا اور ان کے باپ کو دھو پائے گا؟ وہ بچی بغیر باپ کو دیکھے 4 سال آگے بڑھ گئی، پھر اس بچی کو باپ کی شفقت لاڑو پیار وہ 4 سال کے کون دے گا؟ وہ ماں جو باپ بیٹے کا آسرا اور بیٹے کی راہ دیکھتے دیکھتے اپنے آنکھوں کی بینائی کو کمزور جس پہ کر ڈالا، اس ماں کی جو ہے آنکھوں کی بصارت کو کون لوٹائے گا؟ کیا آپ کو پتا جابر کا قصہ؟ کیا آپ کو پتا یاسر کا قصہ؟ نہ کسی خبر کے اندر نہیں آئے گا، کسی اخبار کے اندر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باعزت بری ہو کر آئے. ہاں، اگر کوئی مسلمان پٹاخہ پھوڑ دے، کوئی مسلمان اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرے، کوئی مسلمان اپنی اولاد کے ساتھ کچھ ناجائز حرکت شراب کے نشے میں کر دے، وہ سرخیوں کے اندر آتا ہے. آج مسلمانوں، اللہ کے لیے انہوں نے ہمیں جگایا ہے فلم کو بنا کر. یہ نہیں کہ اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ چاہتا فلم بنانے سے پہلے ان کو تباہ تاراج کر دیتا. فلم بنی، خاکے بنے، میگزین آئی، مسلمانوں کو گالی دیا گیا. اس لیے اپنی غیرت کو جگاؤ، اپنی حمیت کو جگاؤ، اپنے جوش اور اپنے جذبے کو سرد ہونے نہ دو. مسلمانوں، پورے کے لیے جینا یہ بھی کوئی زندگی ہے، اولاد کے لیے جینا یہ بھی کوئی زندگی ہے، مال کے لیے جینا یہ بھی کوئی زندگی ہے. انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے دنیا کے مسلمانوں کو مسلکوں سے، مکاتب فکر سے ہٹ کر عشق نبوی کے نام پر آج پاکستان کے اندر یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. آج وہاں کیا منظر ہوگا؟ ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ایک ایک بوڑھا، ایک ایک بوڑھی، مشرق مغرب شمال جنوب، آج دیوبندیت اور بریلویت کے طرف بجا دیا گیا ہوگا. آج جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے ان فرق کو ختم کر دیا ہوگا. آج حب نبی کے نام پر، آج عشق رسول کے نام پر ان دشمنوں کے خلاف ہمارے پڑوسی ملک کے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہوگا، اتفاق کا مظاہرہ کیا ہوگا. اللہ ان کے اندر اور جوش و ترقی پیدا فرمائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو جگائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے خون کے قطرے قطرے کے اندر آقا کی محبت نصیب فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے. آج کے بعد ہماری زبانوں پر گانے نہیں، آج کے بعد ہماری زبانوں پر گالیاں نہیں، شکوے نہیں اور شکایتیں نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، تہمتیں نہیں. آج کے بعد ہمارا نعرہ رہے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں دکھا رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کتنی ذلت کی زندگی اور کتنی بے بسی کی زندگی اور کتنے کتے اور سور سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. ابھی یہ فلم عام بھی نہیں ہوئی اور دنیا کے مظاہرے اور غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش اور جذبے ابھی سرد بھی ہونے نہیں پائے. ہم ہر جمعہ کو جو پرچہ باہر لگاتے ہیں، آج کے پرچے کے اندر آپ دیکھیں گے اس فلم میں جو 21 یا 19 سالہ ہیروئن نے کام کیا ہے ڈپریشن کی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی. یعنی جب اس نے یہ دیکھا کہ پورے عالم کے اندر ہمارے فلم کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے تعلق سے برا بھلا کہا جا رہا ہے،
ایسی سوچ کے اندر، دماغی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گئی ہے کہ مٹھی مٹھی بھر نیند کی گولیاں کھائے بغیر اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ فلم کے اندر کام کرنے والے، اس کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، تمام کے تمام حیران پریشان ہیں، ایک جو ہے انجانی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے جو $100 لاکھ اسرائیلی ہیں کہ آ کر حوصلہ دے دے۔ اب اس پرآشوب دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر پورے عالم سے جو خبریں مل رہی ہیں مسلمانوں کے عشق رسول کی، غلامان محمد کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی، کشمیر کے چپے چپے کے اندر، یعنی کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی دیہات اور کوئی گلی، کوئی قریہ ایسا نہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ نہ کیا ہو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار نہ کیا ہو۔ یہ ہائی ٹیک سٹی والے، یہ کمپیوٹر کے شہر والے، یہاں کے مالداروں کو ابھی جو ہے سوچنے کا موقع چاہیے تھا، شاید ابھی یہاں کی تحریکیں، تنظیموں کو رائے مشورے کے لیے شاید ابھی وقت درکار ہے۔ ان کو طوفان کا انتظار رہتا ہے، ان کو سیلاب کا انتظار رہتا ہے، ان کو فرقہ وارانہ فساد کا انتظار رہتا ہے۔ یہ نام نہاد تنظیمیں صرف چندہ لینے کے لیے ہیں، یہ نام نہاد تنظیمیں ان مظلوموں، مجبوروں اور ان مجاہدوں کے جسموں پر اور ان کی مقدس اور معطر شہید لاشوں کے اوپر اپنی سیاست کے جھنڈے قائم کرنے کے لیے ہیں۔ ان کو اسلام سے محبت ہوتی، ان کو آقا سے تعلق ہوتا، ان کو دین سے لگاؤ ہوتا، آج جیسے پورے عالم کے اندر ایک ہلچل مچ چکی ہے، ایک کوہرام مچ چکا ہے۔ آج بنگلور کے اندر، کرناٹک کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک یہ سناٹا، کتنے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اخباروں میں کتنے تذکرے ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں کتنے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک پادری اور ایک مولوی کا ایک مکالمہ ہوا، دونوں ہوٹل کے اندر گئے، چائے پیتے پیتے آپس کے اندر گفتگو ہونے لگی۔ پادری نے مولوی سے کہا، مولانا صاحب تمہارے جو مسلمان ہیں بڑے جذباتی مسلمان ہیں، قرآن کے نام پر میدان میں آ جاتے ہیں، نبی کے نام پر، اسلام کے نام پر میدان میں آ جاتے ہیں، دیکھو ہماری بائبل کو جلایا جاتا ہے، ہم صبر سے کام لیتے ہیں، ہمارے پادریوں پر عزت، ان کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، عزت لوٹنے کا مقدمہ عدالتوں کے اندر چلتا ہے، ہماری ننوں کو ان کے کمروں کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، دیکھو ہمارے صبر کی تم داد دو۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تمہارے توریت کو، بائبل کو، انجیل کو جلایا جاتا ہے، تم خاموش ہو، تمہارا صبر تمہیں مبارک ہو، تمہارے پادریوں کے تعلق سے، تمہارے بڑے مقدس ہستیوں کے تعلق سے جو ہے بری باتیں کہی جاتی ہیں، تم خاموش رہتے ہو، تمہارا صبر تمہیں مبارک ہے۔ مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں کے کپڑے اتارے جائیں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے باپ کو قتل کیا جائے، مجھے یہ بتاؤ تمہاری اولاد کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، کیا یہ صبر اس وقت بھی باقی رہتا ہے؟ پادری مشتعل ہو گیا، مولانا صاحب زبان سنبھال کر بات کیجیے، وہ پنڈتوں کی اور پادریوں کی بات تھی اور وہ کتاب کی بات تھی، یہ میری ماں کی بات ہے اور یہ میری اولاد کی بات ہے، یہ میری بیوی اور لڑکیوں کی بات ہے، خبردار کوئی انگلی اٹھائے گا اس کا ہاتھ کٹ کر دیں گے، کوئی جو ہے آنکھوں سے دیکھے گا اس کے جینے نکال کر پھینک دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جتنا تم اپنی ماں کو چاہتے ہو، جتنا تم اپنی اولاد کو چاہتے ہو، جتنا تم اپنی بیٹیوں کو چاہتے ہو، اس سے زیادہ ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس کا منہ بچھوڑ گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی جس نے موز اور موبد جیسے بچوں کو جنم دیا، جس نے دشمن رسول کے سر قلم کر کر نبی کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، نبی کی گستاخی کرنے والا، قرآن کے نبی کے خاکے بنانے والا، قرآن کی توہین کرنے والا، اسلام کا ٹھٹا کرنے والا، اس کا کیا انجام ہے؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نبی کا ساتھی، نبی کا گستاخ زندہ رہے، یہ سبق سے باہر بات ہے۔ تمام علماء، تمام مفسرین اور تمام اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول
واجب القتل ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، آنکھیں بنانے والا، کلام پاک کی توہین کرنے والا، یہ اسلام کا وہ متفقہ فیصلہ ہے جس پر تمام تحریکوں کا، تمام تنظیموں کا اتفاق ہے۔ ہر آئے دن میں نے بتایا اس طریقے سے قرآن پاک سے چھیڑ چھاڑ کر نبی کے خاکے بنا کر انٹرنیٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ غلط فلمیں ڈال کر مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب کی مرتبہ ایک خوشی ہوتی ہے، ایک فرحت ملتی ہے، ایک مسرت ملتی ہے کہ پورے ملکوں کے اندر اب مسلمان جاگ چکا ہے، اب مسلمان وقت کے فرعون کو پہچان چکا ہے، وقت کے جذبات حامان اور قانون کو جان چکا ہے، اب مسلمان پہچان چکا ہے کہ اپنی جماعت کے اندر، اپنی صف کے اندر کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اور مسلمان جان چکا ہے کہ طاقتور کون ہے اور بزدل کون ہے۔ یہاں ایسے حالات ہندوستان کے اندر، کرناٹک کے اندر جو متعصب حکومت ہے اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب مسلمان جلوس کا نام لیتے ہوئے، احتجاج کا نام لیتے ہوئے، اسٹرائک کا نام لیتے ہوئے، بند کا نام لیتے ہوئے اسلام کی حمایت میں کھڑے ہونے کے لیے اب ڈر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان جو ہے کرناٹک کے جو 11 نوجوانوں کو، ان کی عمریں مشکل سے 21 سے 32 سال تک، اس میں کوئی رپورٹر، کوئی صحافی، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، سب کے سب ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ اور سب کے سب غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے، تاکہ اونچی ڈگریاں حاصل کر اس ملک کی خدمت سائنس کے راستے سے کرے، ٹیکنالوجی کے راستے سے کرے، ڈاکٹری کے راستے سے کرے، میڈیا اور صحافت کے اندر ایک نئی روح اور ایک نئی جان پھینکے، اور اس کے اندر جو خباثت اور گندگی ہے، دہشت گردی کے جو جراثیم ہیں ان کو مارے، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ۔ ان کے اندر اگر مذہب پرستی ہوتی وہ دارالعلوم میں داخلہ لیتے، وہ مظاہر اور ندوہ اور مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخلہ لیتے، سبیل الرشاد یا کسی شاہ ولی اللہ میں داخلہ لیتے۔ ان کے اندر مذہب پرستی وہ نہیں تھی جو عام لوگوں کے اندر تھی، ان کی ایک نئی سوچ تھی کہ اس راستے سے، سائنس کے راستے سے، صحافی کے راستے سے، ایڈیٹر کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، ٹیکنالوجی کے راستے سے، ڈاکٹری کے راستے سے ہم ملک کی خدمت کریں۔ ان کے اندر ہمارے اکابرین کا، مجاہدین نظام کا، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنا لہو لٹا دیا، ان کے اثرات ان کے اندر تھے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا؟ کیا یہ بم بنانے کے اندر مشہور تھے؟ کیا انہوں نے جو ہے گولیاں بنائی یا دیسی ساخت کی پستول بنائی یا RDX بنایا؟ ہندوستان کے اندر حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کہ کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے اور مارنے کے بعد وہ زخمی ہو اس کی مرہم پٹی بھی نہ کرے، مرے اور اس کو کفن بھی نہ دیا جائے، اور اس کو دہشت گردی کے کیس کے اندر اس کا مقدمہ عدالت کے اندر ہو، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی لائر اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ بھی نہ لڑے، مسلمان پیاسا بھی ہو پانی نہ دیا جائے، ننگا ہو کپڑا نہ دیا جائے، بھوکا ہو کھانا نہ دیا جائے، مظلوم و مجبور ہو اس کی مدد نہ کی جائے۔ یہ حالات لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کی فرقہ پرست تنظیمیں۔ اسرائیل سے انہوں نے سبق لیا ہے، اسرائیل سے انہوں نے ٹریننگ لی ہے، اسی لیے گجرات کی سیڑھی آپ نہیں رکھ سکتے، آسام کے مناظر آپ بلوٹوتھ سے ایک فون سے دوسرے بھائی کے فون کو نہیں بھیج سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، آپ پر دیش ورودھی کا اور جذبات کو بھڑکانے کا۔ وہاں آسام کے اندر جو فساد ہوا میں نے بتایا ہندوستان کی تاریخ کا بدنما داغ ہے، ہندوستان کی تاریخ کے اندر سب سے خطرناک فساد جس نے گجرات کے فساد کو بھی پیچھا کر دیا، یہ وہ فساد تھا۔ لیکن مولانا بدر الدین اجمل جن کے ہندوستان کی تاریخ کے اندر سب سے طاقتور اپوزیشن پارٹی اور جن کے سب سے زیادہ اپوزیشن MLA جنہوں نے پارٹی کے اندر بنائے، اور جن کے والد محترم رحمت اللہ علیہ اجمل حاجی اجمل صاحب نے وہاں پر آسام کے اندر ایک ایسی ہاسپٹل بنائی، انسانیت کا جیتا جاگتا وہ ثبوت دیا کہ مہیش بٹ نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک
سیکولر اور جمہوری ذہنیت کو لے کر ہندو مسلم انسانیت کے خاطر کسی نے ایسی عمدہ اعلیٰ ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز والی ہاسپٹل بنائی ہو، اس کو اتنا اچھا لگا کہ مہیش بھٹ نے حکیم مولانا اجمل صاحب جو بدر الدین صاحب کے والد محترم ہیں ان پر فلم بنا دی، جن کی انسانیت نوازی، جن کی غریب پروری اور جن کی یتیم پروری اور جن کا غریبوں بیواؤں مسکینوں یتیموں کو مدد کرنا حاتم طائی کی طرح علاقے کی سرزمین کے اندر ضرب المثل تھا۔ آج ان کے بیٹے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریریں کر 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 آسام کے فساد کو ہوا دی۔ کیا اپنے بھائی کا ٹکڑا بیان کرنا، اپنے بھائی کی مجبوری بیان کرنا، یہ جو ہے سیکولرزم کے خلاف ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے کہ میرا بھائی مر رہا ہے کفن دو، میرا بھائی بھوکا ہے کھانا دو، میرا بھائی پیاسا ہے پانی دو، اور میرا بھائی تڑپ رہا ہے اس کو کفن دے دو، اس کو قبر دے دو۔ یہی بات تو مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے کہی۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے کل میرا پورے ہفتے آسام کا سفر ہے۔ اگلے جمعے کے اندر آنکھوں دیکھا حال وہاں کے مسلمانوں کا، وہاں کے ظالموں کا، اور وہ تنظیمیں جو یہاں چیختی رہی چلاتی رہی، آسام کے نام پر چندہ بٹورتی رہی اور ریلیز بٹورتی رہی، انہوں نے وہاں کیا کارنامہ انجام دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سفر کے اندر کامیابی نصیب فرمائے، خیر و عافیت کا اور امت کے بھلائی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میں چاہتا یہ ریلیز کی رقم میں جمعیت علماء کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا کہ ہمارے اکابرین نے آسام کے فساد کو، اس دھرتی کا سب سے اتنا بدترین فساد جس نے گجرات کے فساد کو بھلا دیا ہو، اجمیر اور مراد آباد میرٹھ اور بلیانہ کے فساد کو افسانہ بنا دیا ہے۔ کیا ہے وہ فساد، کیا ہے وہ خون خرابات، آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ امت کی ہمدردی اور جذبات کو اور پیدا کرے گا۔ اس لیے ہمارا جو ہے انشاءاللہ کل سفر ہے، آپ حضرات کی جو امانتیں ہیں وہ پہنچانا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد مسلسل اس طاق میں تھے، اسی لیے ہم نے خارجی بیرونی اور دور کوئی پروگرام نہیں لیا کہ پہلی فرصت میں آسام کا سفر ہو، اور حالات نہیں بن رہے تھے۔ وہاں جو لوگ جاتے ان کا پیسہ چھین لیا جاتا اور ان کو سی سے انڈین مجاہدین سے جوڑ کر نہ صرف پیسہ چھینا جاتا، ان پر مقدمے دائر کیے جاتے۔ اب حالات کسی حد تک سدھرے ہیں، حالات قابو میں آئے ہیں، پھر یہاں کے کوئی ساتھی وہاں پر ہیں، جائیں گے، حالات اگر ساتھ دیں گے کام کو آگے بڑھائیں گے، پھر حالات وہی کے وہی ہے، پھر اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں یہاں پر کی جا رہی ہیں۔ 11 نوجوانوں کو جو گرفتار کیا گیا، یہ نہیں ان کا ماضی داغدار ہے، یہ نہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، یہ نہیں کہ ان کا جو ہے اسکول، بلکہ وہ جو 52 گرے سے ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا، ان کی انسانیت نوازی، ان کی خیر خواہی، وہاں کا ہندو، وہاں کا مسلم، وہاں کا سکھ، وہاں کا عیسائی یہ کہتا ہے اس دھرتی پر ڈاکٹر نہیں، یہ تو بھگوان ہے، بھگوان یہ تو دیوی اور دیوتا ہے کہ صاحب کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی کو تکلیف ہوئی، سب بھلا دیتے ہیں۔ جب دہشت گردی کا لیبل لگتا ہے اور جب میڈیا ناپاک اور گندے جملوں سے ان کو نوازتی ہے، ان کی انسانیت کو زندہ درگور، ان کی خیر خواہی کو سب سے جو ہے پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ بہرحال جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، مجھے بھی رمضان المبارک کے اندر شیموگا کے ساتھیوں نے بتایا، وہاں کے ایک مقامی کنڑ اخبار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے توہین کی، ازواج مطہرات کے خلاف۔ مجھے کنڑا پڑھنے بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا، میں نے کہا آپ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیے گا، ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آگے کی کارروائی کے بارے میں ہم بڑوں کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں گے۔ پھر ان سے رابطہ ٹوٹ گیا اور ان سے جو ہے تعلق قائم نہیں ہوا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو 11 نوجوان ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے اس اخبار کے ایڈیٹر حالانکہ اس نے معافی مانگ لی۔ یہ پورے دنیا کے اندر ایک دستور ہے، کیا ہے؟ عزت لوٹو، معافی مانگ لو، کسی کی زندگی برباد کر دو، I am sorry کہہ دو، کسی کے مکان کو جلا دو، کسی کے دکان کو جلا دو، I am sorry کہہ دو۔ I am sorry سے کام نہیں چلنے والا، مقدمہ چلے گا اور دشمن کو کیفردار تک پہنچایا جائے گا۔
واصل جہنم کیا جائے گا، اور ہندوستان کی عدالت اور یہاں کا قانون اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا ملنی چاہیے، تب جا کر ایم ساری کا معنی اور مجھے معاف کرو کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، احتجاج کے بعد اس اخبار نے معافی مانگ لی، لیکن اس معافی کے باوجود کہا جاتا ہے ان نوجوانوں کے جذبات برانگیختہ تھے، ان نوجوانوں کے جذبات سلگ رہے تھے، انہوں نے اس کو فون میں بات کیا کہ تو نے جو کام کیا وہ غلط، تو اس نے ان کو ماں بہن کی گالیاں دی، تو اب پھر نوجوان تھے، اسلام کی اہمیت تھی، آقا پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے ان کو یہ SMS کر دیا جس کے اندر ان کو قتل کی دھمکی دے دی۔ بس یہ SMS بنیاد بن گیا ان کے دہشت گرد ہونے کا۔ ان حالات کو لانے کا مطلب یہ ہے ہندوستان کے اندر جو ایک طرف نبی کے عالم کے اندر نبی کی گستاخی کی جائے، خاکے بنائے جائیں، فلم بنائی جائے، یہ تو جو ہے کہنے کی آزادی ہے اور لکھنے کی آزادی ہے، اور اگر ایک جو ہے اپنے دل کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جواب دیتا ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ ٹیررسٹ کی جو زمرے کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے اس قسم کے حالات امت کے اندر پیدا کر کر ایک قوم، ایک روح، ایک دبدبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چنئی مدراس ہندوستان کے اندر ایک ایسا علاقہ سمجھا جاتا ہے، ہندوستان کے اندر ایک ایسا علاقہ سمجھا جاتا ہے جو دینی اعتبار سے بے حس کہ میں سارے ہندوستان کے اندر پروگراموں کے لیے جاتا ہوں اور تقاریر کے لیے جاتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ چنئی کے اندر اور تمل ناڈو کے اندر پروگرام کم ہی ہو پاتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اساتین اسلام، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تنویر الحق صاحب، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب، حضرت مولانا قاری طیور صاحب، یہ جنوبی ہندوستان کے اندر میزبان ہے ہمارے بڑے اولیاء اعظام کا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایسے لگے ہیں اور مال و دولت کا ایسا چسکا ہے کہ اس طرف ان کا دھیان نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اور شکر للہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے کے اندر چنئی کے اندر امریکی ایمبیسی کے سامنے وہاں کے نوجوانوں نے کہا بے حس ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمارا معاملہ دنیا کا ہو، لیکن ہم بے نمازی صحیح، داڑھی منڈے صحیح، چور اچک کے بدماش صحیح، نبی کے نام پر آنچ آئے گی، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس اور معطر ذات کو جو ہے خاک آلود ہونے نہیں دیں گے۔ مدراس جیسے شہر کے اندر جو ہماری نظر کے اندر ایک بے حس نوجوانوں کا طبقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، لیکن بنگلور کے اندر خدا جانے کون سا جمود آیا ہے، کون سی سردی کی لہر آئی ہے، کون سا دماغوں اور دل کو جمانے کا یہ آیا ہے، ایک میمورنڈم دے دیا اور زکات ادا ہو گئی اور صدقہ فطر ادا ہو گیا، داڑیاں چھوڑ کر اور عورتوں کی میکسی پہن کر ان کا دوپٹہ ڈال کر گورنر صاحب درمیان میں، دو مولوی دانے اور دو مولوی بائیں، رائٹ لیفٹ کھڑ کر اسے جو ہے پرچی دے رہے ہیں، یہ 40 قدم بھی نہیں جاتا، اسے اٹھا کر وہ کوڑے دان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایسی مشرا کمیشن کی پرچیاں کتنی کوڑے دانوں کے اندر چلی گئی، ایسی سچر کمیٹی کی کتنی پرچیاں کتنے کوڑے دانوں کے اندر چلی گئی، ایسے وقف بورڈ کی اربوں خربوں پراپرٹی کی پرچیاں کوڑے دانوں کے اندر جا کر آج جو ہے کافر و مشرکین اغیار آج مسلمانوں کی پراپرٹی پر قابض ہے، آج ان پر وہ حاوی ہے۔ مسلمانوں اس طریقے سے حالات کی وجہ سے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم جو ہے حضرت جعفر طیار کے ماننے والے ہو، تم حضرت زید کے ماننے والے ہو، تم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ماننے والے ہو، تمہارے سامنے معاذ و معاوض کا منظر ہے، تمہارے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا منظر ہے، تمہارے سامنے ٹیپو سلطان شہید کے کارنامے ہیں، اور تمہارے سامنے معاذ و معاوض کی بہادری ہے، اور ابھی 15 دن کے اندر تمہارے سامنے کابل کی 16 سالہ بچی جس نے دنیا کی رنگ رلیوں کو نہیں دیکھا، اس کی شہادت کے منظر کے کارنامے تمہارے سامنے ہیں۔
مسلمانوں جینا کس کے لیے ہے، مرنا کس کے لیے ہے؟ حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تو قبر کو یاد کر نہ کر، تم موت کو یاد کر نہ کر، تیری قبر روزانہ ہر 3 مرتبہ تجھے کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اور میں تاریکی کا گھر ہوں، میرے پاس تیاری کے ساتھ تو آ جا، میرے ساتھ تو توجہ کے ساتھ آ جا۔ میرے آقا نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، خبر کہتی ہے مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، تیرا زمین پر رہنا بھی مبارک، میرے پیٹ کے اندر آنا بھی مبارک۔ اور کتنے ہیں کہ جن کو قبر چیخ چیخ کر کہتی ہے تیرا زمین پر رہنا بھی بوجھ تھا، تیرا میرے پیٹ کے اندر آنا بھی بوجھ ہے، یہ کہہ کر اس کی تسلیوں کا ایسا ملائے گی کہ آقا نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر داخل فرمایا، کہا اس طریقے سے انگلیاں مل جائیں گی، میں اور تو قبر کے اندر جائیں گے، قبر مجھے اور تجھے ویلکم کرے گی، خوش آمدید کہے گی، مرحبا کہے گی، یا یہ کہ یوں کہے گی تو دھرتی کے اوپر بوجھ تھا، بے نمازیوں سدھر جاؤ، داڑھی مڑو سدھر جاؤ، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں سدھر جاؤ، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں سدھر جاؤ۔ یہ فلمیں، یہ یہودی اور عیسائیوں اور اسلام مسلمان دشمنوں کے کارنامے ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں، ہماری حمیت، ہماری جرت اور ہماری بے باکی کو للکار رہے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے جگ جاؤ۔ بہت سارے آواز بیان کے ہر جز کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں۔ کل ایک صاحب نے ایک فون کے اندر کہا کہ پچھلے جمعہ آپ نے امام حرم کے تعلق سے کہا کہ تاخراتوں کے اندر انہوں نے کوئی بات کہی اور پھر بات آگے بڑھ گئی۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ عورتوں کے پردے کے تعلق سے اور عورتوں کی جو نماز افضل ہے مسجدوں کے مقابلے میں اپنے گھروں میں، امام حرم عبدالرحمان فضیلت الشیخ السدیس نے یہ کہا کہ یہاں عورتیں آتی ہیں، کیمرہ کشی کرتی ہیں، بے پردگی کے مناظر ان سے ہوتے ہیں، اور طواف کے اندر مطاف کے اندر مسا کے اندر غیر محرم مردوں کے ساتھ بھکم تیل کرتی ہیں اور یہاں آ کر راستوں کو روک لیتی ہیں۔ حضرت کا کہنے کا مقصد اگر کہ یہ جملے انہوں نے نہیں کہے، یہاں تک آ گئے تھے کہ حرم شریف کے اندر نماز کے مقابلے میں تمہارا اپنے کمروں کے اندر باپردہ اور شرعی اصول اور ضوابط کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ بہتر ہے، یہاں تک جو ہے حضرت کا کہنا باقی تھا۔ بہرحال پورے عالم کے اندر ایک تحریک اٹھ رہی ہے عورتوں کے پردے کے تعلق سے، مسلمانوں کی غیرت کے تعلق سے۔ اب جو حادثات ہوئے ہیں اور جو امریکہ کا اصلی چہرہ عالم کے سامنے آ چکا ہے، اب ہمیں جگنے کے لیے کافی ہے، اب ہمیں بیدار ہونے کے لیے کافی ہے، اب ہمارے حوصلوں کو اور بلند کرنا چاہیے۔ موت 2 مرتبہ نہیں آتی، کسی کو 2 مرتبہ مرتے ہوئے دیکھا اور کسی کو، اور موت وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں آتی، موت کا وقت اٹل ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، لیکن یہ موت بہتر ہے الہ کلمت اللہ کے لیے آ جائے، یہ موت بہتر ہے، اس پر کروڑوں زندگیاں قربان ہیں جو سجدے کی حالت میں آ جائے، یہ موت جس پر کروڑوں حیات قربان ہیں، جس کو قرآن نے سنسر لگایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان کو مردہ تک نہ کہو۔ یہ موت اگر نبی کی ناموس پر آ رہی ہے، نبی کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے آ رہی ہے، نبی کے نام پر آ رہی ہے، قرآن کے نام پر آ رہی ہے، ایڑیاں رگڑ کر ہاسپٹلوں کے اندر، نرسنگ ہوم کے اندر کافر مشرک حیض و نفاس کی چھننے والی گندا کپڑا لی ہوئی اور گندے جسم کو حالت نجاست کے اندر سامنے کڑی ہوئی، ان کے سامنے گلوکس جو ہے رگوں کے اندر رگڑا جا رہا ہے اور منہ کے اندر ٹانک ڈالی جا رہی ہے، ناک کے اندر ڈراپس ڈالے جا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کی پوٹلی لگائی جا رہی ہے، اور وہاں پر امی جان، جورو محترمہ اور بچے ابو ذرا صبر کرو، ذرا برداشت کر لو۔ اس حالت کے اندر موت آ جانا کیسا ہے، اور اس حالت کے اندر غازی علیم الدین کی طرح، خالد بن ولید کی طرح، حضرت زید کی طرح، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی طرح، حضرت جعفر طیار کی طرح۔ ہاں مجھے معلوم ہے آج کے جمعہ کے عنوانات کے
کئی شقیں باقی رہ چکی ہیں. چونکہ لمبا سفر ہے، ان شقوں کو میں اگلی جمعہ کہ آج کل جو ایک وبا چلی ہے، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، امت تڑپتی رہے، امت مرتی رہے. کن کو حج کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے، کن کو عمرہ کرنا چاہیے، کن کو نہیں کرنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں کئی مرتبہ مختصر وضاحت آ چکی ہے. اس مرتبہ لانے کا جو ہے میرا منصوبہ تھا. کبھی بھی یہ ہوتا ہے عناوین زیادہ رکھ کر، پریشر اور دباؤ میں آ کر عنوان کا دورہ چھوڑ کر ہم آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا، عزت کا، پاک دامنی کا، آپ کی آبرو کا، آپ کے برفانہ کا ذکر کا ایک حساس سلگتا ہوا عنوان ہے. چاہے اس عنوان میں سارا جمعہ چلا جائے اگلے جمعہ کے اندر کہ اگر زندگی باقی ہے تو ہم جو ہے اس کو جاری کریں گے. ایک وقت کا اہم ترین سلگتا ہوا مسئلہ ہے. اور جب تربیتی قیام حج کے عمرے کے قائم کیے جاتے ہیں، یہ تو بتایا جاتا ہے طواف کہاں شروع کرے، کہاں ختم کرے، حجر اسود کو کیسے بوسا دے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں کیا کرے، صفا مروہ میں کیا کرے، اور حلق کیسے کرے، بال کیسے کٹائے، قربانی کیسے دے. لیکن کوئی شاید یکا دکا بتاتا ہو حج کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، عمرہ کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے. کون لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا سب سے پہلے یہ دعا کی تھی، اللہ اکبر. کیا الہامی جملے تھے اور کیا آپ کے دل دماغ پر عکس ربانی کی تجلی تھی، اقوال ربانی کی تجلی تھی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دعا کی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے میرے رب، بنانے کو تیرا کعبہ تو بنا دیا، تیرا گھر میں نے بنا دیا. سب سے پہلے دعا آپ دیکھیے گا کلام پاک کے 13ویں پارے میں اور کلام پاک کے پہلے پارے میں دونوں جگہ آپ کو یہ دعا ملے گی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین. اللہ نے وہی کی. ابراہیم و اسماعیل آپ کی دعا کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو تم پاک رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کن حاجیوں کے تعلق سے حکم دیا گیا، ان حاجیوں کو یہاں آنے نہ دو، ان عمرہ کرنے والوں کو یہاں آنے نہ دو. آج کا سلگتا ہوا، آج کا بھڑکتا ہوا مسئلہ یہ حج کرنا بڑی بات نہیں، بلکہ ان فاجیوں کو، ظالموں کو جو خدا کے کعبے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، خدا کے مطاف کو نجس کرتے ہیں، جو نبی کے روزے کے پاس جا کر نبی کے دل کو دکھاتے ہیں، جو نبی کی مسجد اور نبی کے مدینے میں جا کر وہاں کی حرمتوں کو اپنے پیروں تلے رونگتے ہیں. ان آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے، اس دل نے وہ خیالات اور احساسات کو محسوس کیا ہے. قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس وقت امت کی کیا حالت ہے. یہ امت کن حالتوں میں سلگ رہی ہے. ایسی حالت کے اندر 2.5 لاکھ 3 لاکھ سپر ڈیلکس حج کے اندر بیوی کو لے جا کر سہاگ راتیں منانا، اولاد کو لے جا کر شاپنگ کرنا، فیملیوں کو لے جا کر شادیوں کی تیاری کرنا اور پریوار کو لے جا کر اپنے بنگلے اور اپنی کوٹھی کا ساز و سامان لینا، یہ کون سے کتاب الحج کے اندر آتا ہے؟ یہ کون سے کتاب العمرہ کے اندر آتا ہے؟ حج کا تربیتی بیان سمجھیے گا. اور جو لوگ آپ کے خاندان قبیلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر حج بیت اللہ یا عمرے کو بار بار جاتے ہیں، ضرور اگلی جمعہ لے کر آئیے گا. خدا کے کعبے کو جاتے ہیں تو خدا کی بات مانیں گے. جورو کی حیض و نفاس کی پوجا کرتے ہیں تو جورو کی بات مانیں گے، اولاد کی بات مانیں گے، یجمان کی بات مانیں گے، خاندان قبیلے کی بات مانیں گے. کون طواف کرنا چاہیے، کون نہیں کرنا چاہیے؟ کیا نماز ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بیوی سے ملا ہوا نماز پڑھ سکتا ہے؟ عورت حالت حیض کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بچہ پیشاب پاخانہ کرنے والا سب سے کھڑا ہو سکتا ہے؟
پہلی سب کی فضیلت تو بیان کی جاتی ہے، لیکن پہلی سب میں کھڑے ہونے والے بچے کے احکامات نہیں بیان کیے جاتے۔ نماز کی فضیلت تو بیان کی جاتی ہے، حائضہ اور نفاس والی عورت کے احکام بیان نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح کچھ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، لا لبیک ولا سابیک کی تھپڑ ان کے کالوں پر لگتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے تیرا دیوانہ حرام ہے، تیرا احرام حرام ہے، تیرا لبیک قبول نہیں، تیرا سابیک قبول نہیں۔ کہیں حج کے تربیتی بیانوں کے اندر یہ بیان سنا؟ آپ لے کر آئیے دوست احباب کو، شاید اللہ نے اسی لیے آپ سارا عنوان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا کہ یہ عنوان اہم ترین اگلی جمعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال مسلمانوں، عالم کے اندر جو حالت آئی ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ان کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں پہنچ کر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں تو وہ بتاؤں گا۔ پچھلی جمعہ جو واقعہ رہ گیا تھا، وہ واقعے کے اندر عبرت یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم والمنافق خب لئیم۔ مومن جو ہوتا ہے بولا بھالا ہوتا ہے، اس کو زبان کی چرب زبانی نہیں آتی۔ یہ تو آپ یہاں تقریر دیکھ رہے ہیں کہ شعلہ بیانی، چیخنا، چلانا، ہنسنا، رونا، آپ دنیا کا معاملہ کیجئے بالکل نیل، بالکل صفر۔ ہم نہیں جانتے کہ بھئی کیا ہوتا ہے، اس معاملے کے اندر ہم صفر ہیں۔ یہ دین کا معاملہ، جذبات کا معاملہ، منافق جو ہوتا ہے وہ دین کے معاملے میں بولا بھالا ہوتا ہے اور اس کی زبان نہیں چلتی، اور دنیا کے معاملے میں گردے کی شرمگاہ سے بڑھ کر اس کی زبان ہو جاتی ہے۔ فون میں دیکھو ایسا تھوکے گا کہ یہاں کے تھوک کے ذرات اس کے اوپر جا کر دے رہا نہیں دے رہا رہے پیسے خبریں واپس کر رہا، سامنے والے کو سب کپی تاری ہو جاتی ہے، جوڑو سوچتی ہے آٹا کو مر جاتا ذرے پیسے کے واسطے۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس کی زبان لمبی ہوتی ہے، بات کو غلط سلط کو ایسا جامہ پہناتا ہے کہ لگتا ہے یہی سچا ہے اور سامنے والا جھوٹا ہے۔ ہم جو قربانی کا معاملہ کرتے ہیں، 2 سال پہلے یہاں کے ایک صاحب کو ہم نے قربانی کے معائنے کے لیے بھیجا، انسپیکشن کے لیے بھیجا کہ جا کر آ کر تم رپورٹ دو۔ وہ کلکتہ گھوما، انہوں نے قربانی کے منظر کو دیکھا اور آ کر ہم سے کہا کچے مٹی کے مکانات والے، غریب یتیم یسیر، آپ کی دعائیں، آپ کے محلے بنگلور والوں کی دعائیں۔ اب جب نفاق کا چادر چاک چاک ہوئی، وہی صاحب یہ کہنے لگے قربانی اربانی کچھ نہیں ہوتی صاحب، یہ تو کمیشن کھاتے ہیں، یہ تو جو ہے جانور وہاں پر کٹتا نہیں۔ جس آدمی کو انسپیکشن کے لیے بھیجا گیا اور جس نے یہ رپورٹ دی، اب اس کی زبان گدھے کی شرمگاہ سے بڑھ گئی ہے۔ یہ منافقوں کے کرتوت ہوتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، دن میں ایک رنگ رات میں ایک رنگ، زبان ایسی کہ سامنے والے کو شکست دے دیں۔ عدالتوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ لائر جھوٹا ہوتا ہے لیکن ایسی چرب زبانی اور ایسی خطرناک لینگویج لا پوائنٹ استعمال کرتا ہے، جج اس کی ہتھوڑی لے کر اس کے بلڈے کو سر کو مار لیتا ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے، معلوم ہے یہ معصوم ہے، مظلوم ہے، لیکن یہ منافق کی نشانی ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا میرے پاس کئی مقدمے آتے ہیں اور منافق غلط قسم کے آدمی اپنی چرب زبانی کو استعمال کر کر مقدمے تو میری عدالت میں جیت جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی گرفتاری ہے، اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کیسے بزرگ، کیسے مجاہد اور کیسے غازی اور کیسے شیر اسلام۔ اب جب آپ جو ہے حکومت چلا رہے تھے تو ایک وقت وہ آیا کہ فنڈ کی کمی ہو گئی، روپے پیسے کی کمی ہو گئی۔ کبھی 2 آدمیوں کی بات ہو اور ایک اللہ والا، ایک بزرگ، ایک عالم بظاہر شکست کھا جائے، ہار سکتا ہے۔ بات نبی نے کہا، آقا نے فرمایا میری عدالت میں مقدمے اور غلط آدمی مقدمہ جیت کر چلا جاتا ہے، میں اور آپ کس کھیت کے مولی۔ تو بتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط آدمی اپنی چرب زبانی اور منافقت کی وجہ سے ایسے بول استعمال کرتا ہے، ایک صاحب کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس سے رشتہ کاٹنے کے لیے، ان کے منڈے میں ہاتھ ڈالے، جا کر سیخ کھلائے، چائے پلائے، نہ معلوم کیا فلاں حضرت کیسے، نہیں معلوم نہیں، کہا کہ تمہارے نام کی سپاری دے رکھی ہے۔ ماں کی قبر کے پاس لے جا کر قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس مری ہوئی ماں کی قسم، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر
ان بچوں کی زندگی کی قسم اگر میں جھوٹ بولیا تو اب سامنے والا سجدہ کرے گا نہیں کرے گا، سامنے والا مانے گا نہیں مانے گا، اسے خدا رسول کا کیا لینا دینا، آخرت کا کیا لینا دینا؟ جب اگر اپنی بات منوانی ہو ماں کی عزت بھی لٹا دے. کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں اگر اماں بیمار ہے پیسے دے دو، اور مانگتا ہے شراب کے لیے پیسے، مانگتا ہے جوے کے لیے پیسے. ماں کی عزت کس کے پاس ہے؟ مومنوں کے، منافق کے پاس ہے، جھوٹے مکاروں حرام زادوں کے پاس ہے؟ بالکل نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نیکوکار آدمی وقتی طور پر ہار جاتا ہے باتوں میں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ 2 آدمیوں نے مجھے ایسا لاجواب کیا کہ میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ ہی پیش نہیں آیا. فرماتے ہیں ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا. عورت دارو قطار نوحہ کرنے لگی، ماتم کرنے لگی، یا اللہ میرا بچہ چلا گیا، میرا بچہ انتقال ہو گیا، جنازہ نکل گیا، فلاں ہوا. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کو دیکھ کر مجھے بڑا رحم آیا. میں گیا اس عورت کے پاس، اماں جان السلام علیکم. بیٹے وعلیکم السلام. اماں کیوں روتی ہو؟ صبر کرو، اللہ نے اگر آپ کا بیٹا اپنے پاس بلا لیا ہے، ہارون رشید کو اللہ نے بیٹا بنا کر آپ کو دے دیا ہے، میں آج سے آپ کا بیٹا ہوں امی جان، آپ صبر کرو. اس ماں نے جواب دیا اس بیٹے کے لیے کیوں نہ رو، اس بیٹے کے لیے اور کیوں نہ ماتم کرو جس کے سبتے میں مجھے ہارون رشید بیٹا جیسا ڈپلیکیٹ بیٹا ملا. اور رونے لگی. فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی جس بیٹے کے سبتے میں ہارون رشید ملا اس بیٹے کا مقام کیا، درجہ کیا. اور فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ تھا کہ ایک آدمی نے آپ کے زمانے میں کہنے لگا کہ میں موسیٰ ہوں. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گئے، فرمایا کہ بھائی اللہ کے بندے موسیٰ پیغمبر صاحب توریت ہے اور ان کے پاس وہی آتی ہے، ان کے پاس ید بیضا ہے، یعنی لاٹھی کو ہاتھ کو بغل میں رکھتے دکھاتے تو اس سے روشنی نکلتی، سمندر پر بار سے راستہ نکلتا. کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا ہارون رشید تم کو معلوم ہے کہ موسیٰ سے کس نے معجزہ طلب کیا تھا؟ فرعون نے طلب کیا تھا. تم فرعون ہو تو میں بھی دکھا سکتا ہوں. ہارون رشید فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ 2 افراد تھے جنہوں نے مجھے لاجواب کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منافق چرب زبانی کی وجہ سے حالات کو ایسے توڑ مروڑ کر ایسی سین پیش کرتا ہے. اصل میں جو مومن ہوتا ہے وہ مثبت پہلو پر گزارتا ہے. اس کو ہمارے اکابرین حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور اولیاء کرام حضرت تھانوی، ان کو کافر نہیں کہا گیا، مشرک نہیں کہا گیا، یہودی نہیں کہا گیا، انگریز کا. کبھی انہوں نے اپنے بیانات میں اپنی تحریروں میں اس کا ریجیکٹ نہیں کیا. وہ صرف کرتے جاتے ہیں دین کا کام. منافقوں کے سوالوں کا، دشمنوں کے سوالوں کا جواب دینا. حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اگر آ کر کوئی شکایت کرتا، حضرت آپ کے بارے میں فلاں نے کہا آپ نے انگریزی اخبار کا پیسہ کھا لیا، فلاں جگہ کی جائیداد کو ہڑپ لیا، فرماتے ہیں اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا، اگر میں حق پر ہوں اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے گا، اور نیکیاں نہ ہو اللہ میرے گناہ اٹھا کر. کبھی بھی یہ نہیں کہتے. حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اتنے خطوط آتے، ایک کبے کو حلال بولنے والے، اے دیوبندی، اے فلاں، پڑھتے رکھتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا دیکھیں یہ چھپ کر حضرت کیا رکھتے ہیں، اٹھا کر پڑھا. ایک کے اندر کتنی کچی ماں بہنوں کی گالی کہ آدمی ایک گالی پر اس کا قتل کر دے، اس کا خون کراوا کر دے، اور حضرت ہیں کہ پڑھ کر رکھ رہے ہیں. تو اس مرید نے حضرت سے کہا حضرت اجازت دیجیے گا ایک وہ جواب دوں گا کہ سالہ پھر جو ہے زندگی میں پانی مانگے گا پانی نہیں ملے گا. فرمایا بیٹے یہ جواب دینا مجھے بھی آتا ہے، تم کیوں مجھے اس طرف سے نیکیوں کا بھنڈار مل رہا ہے اس کو تم کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے اکابرین دشمنوں کے پیچھے، منافقوں کے پیچھے اس سوال کا وہ جواب نہیں پڑا کرتے، بس یہ سمجھتے ہیں یہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہم کو اپنے کام سے کام کرنا چاہیے. مومن اپنے کام سے کام کرتا رہتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو فنڈ میں اور اپنے بیت المال میں پیسہ ہونا مطلوب تھا، فنڈ کم ہو گیا تھا، تو اس نے بتایا فلاں یہودی کے پاس پیسہ ہے، روپیہ آپ اس سے حاصل کریں. اب اس سے کہہ نہیں سکتے کہ تو پیسہ دے دے. اس کی ایک شکل آپ نے یہ کی، آپ نے اس کو بلایا اور کہا یہودی یہ بتا عیسائیت، یہودیت اور مذہب اسلام میں
کون سا دھرم اچھا، کون سا مذہب اچھا؟ اب اگر وہ کہتا عیسائیت، سلطان صلاح الدین ایوبی وقت کے حاکم تھے، امیر تلوار نکال لیتے. کم وقت اسلام کے مقابلے میں عیسائیت اور یہودیت کو اچھا کہتا ہے. اور اگر کہتا اسلام تو کہتے مسلمان بن جا. اس نے کہا کہ بادشاہ جہاں بنا امیر المؤمنین، ایک واقعہ عرض کروں تو آپ کو برا نہ لگے. کہا کہ بتا دے. تو وہ یہودی عرض کرنے لگا، ایک باپ کے 3 بیٹے تھے اور باپ کے ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی تھی، اور باپ ان 3 بیٹوں میں ایک بیٹے سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور چاہتا تھا یہ انگوٹھی اسی محبوب چہیتے بچے کو دے، لیکن دوسرے 2 بچوں کا دل بھی دکانا نہیں چاہتا تھا. تو اللہ نے باپ کے دل میں یہ بات ڈالی، اس ورجینل انگوٹھی کے جیسے اور 2 نقلی انگوٹھیاں اس نے بنا لی، اور یہ انگوٹھی اپنے چہیتے بیٹے کو دے دی، اور نقلی جو ڈپلیکیٹ انگوٹھیاں سیم اس جیسی تھی اس کو اٹھا کر وہ ان بیٹوں کو دے دیا. اب یہاں سے آپ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عقل مندی ہوشیاری پر اتنا فدا ہوئے کہ مال لینے والے تھے مال دے دیے. لیکن کہتے ہیں کہ خیر کی نیت جب کرتے ہیں اللہ خیر کے فیصلے فرماتے ہیں کہ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ سلطان محترم حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی مال حاصل کرنے یہ کام انہوں نے کیا، تو ڈھیر سارا مال لا کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے اندر ڈال دیا. حضرت اس کو قرض حسنہ کے طور پر دیجیے اور جب چاہے آپ اس کو واپس کر دیجیے. تو بہرحال نیک نیتی میں آدمی شکست سکھا جاتا ہے، اس شکست کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح دیتے ہیں، اور بد نیتی کے ساتھ جیت بھی جاتا ہے، اللہ اس جیت کے اندر اس کو ناکامی دیتے ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم و ملت کے لیے افضل لینا چاہتے تھے، لیکن مکالمے میں مقدمے میں ہار تو گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کے صدقے میں ڈھیر سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا. پھر اللہ نے جب مال کی فراوانی کی تو آپ نے بھی اس کا دگنا 3 گنا مال اس یہودی کو اس کے ساتھ جو ہے نفے کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. جو آدمی نیکی کے تقوی کے راستے پر چلتا ہے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اسے فراست ایمانی سے نوازتا ہے. بغداد کے ایک حاجی صاحب حج کے لیے گئے، حج کے لیے جو ان کو مطلوبہ خرچے تھے، رقم تھی، اتنی تو مل گئی اور زیادہ پیسے تھے. ایرنڈ ایک درخت آتا ہے، ایرنڈی کا جھاڑ، انہوں اس زمانے کے اندر لا کر نہیں تھا، بینک نہیں تھا، تو زمین میں دفن کرتے تھے. ایرنڈی کے جھاڑ کے نیچے انہوں نے اس سفینے کو دفن کیا اور حج کے لیے چلے گئے. اور جب حج سے واپس آئے تو پھر اس جنگل میں گئے اور دیکھا وہ سنگ پہچانتے تھے، سامنے اتنے قدم، رائٹ اتنے قدم، پھر آگے اتنے قدم، اور جو گئے برابر وہی ایرن کا درخت ملا. اور ایرن کے درخت کے نیچے جو کھڈا تھا اس کھڈے کو کھودا تو جو امانت دفینہ انہوں نے دفن کیا تھا ندارت وہاں پر نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے. اب بتائیے کہ وہ زمانہ جو جہالت کا دور، جس کے اندر جاسوسی، انٹیلیجنس، پولیس محکمہ کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ کسی نے کہا بغداد کے حاکم کے پاس جاؤ، تمہارا کھویا ہوا 100% مال 1 اشرفی کے کمی کے بغیر تمہیں مل جائے گا. کوئی گواہ نہیں دفن کرنے میں اور کوئی ثبوت نہیں ان کے مال ہونے کا. بغداد کے حاکم اس آدمی کا مال کیسے ان تک پہنچاتے ہیں؟ ایک نئے صحابی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس معطر پاک داستان اور پھر یہ جو بقیہ عنوانات ہیں، ان عنوانات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور آسان کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غیرت، حمیت اور ہمارے جوش ایمانی کو جگائے. اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. اللہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.